اچھا، اب حرم کی ہی کچھ جو مساجد ہیں ان میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ ضرور جانا چاہیے زیارت گاہ کے حوالے سے اندرون حرم میں، جس کو مسجد بالا سر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کے سامنے مسجد، یہاں پر قریب میں سب لوگ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں قبریں بنی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک عظیم عالم کی قبر یہاں پر۔ آیت اللہ گل پائیگانی کی قبر ہے یہاں پر، یہ صافی گل پائیگانی، علماء اور مراجع یہاں پر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ فاضل لنکرانی کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ اچھا، یہ اتنا اور بتا دوں کہ یہاں پر عورتوں کے لیے تقریباً 2:30-3 بجے کے اراؤنڈ 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں مردوں سے خالی کرایا جاتا ہے اور عورتوں کو یہاں پر جانے کی جگہ دی جاتی، قنات لگا دی جاتی ہے کہ عورتیں بھی ان قبروں کی زیارت کر سکیں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی قبر ہے، آیت اللہ تقی خنساری کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی قبر ہے یہاں پر۔ آیت اللہ بہجت کی قبر ہے یہاں پر۔ اور ذرا سا باہر اس سے نکلتے ہیں تو آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے یہاں، اور یہاں پر تو یہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، عورتیں ہر وقت آ جا سکتی ہیں، تو گزرگاہ میں ہے تقریباً۔ اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، جنہوں نے قوم کا حوضہ علمیہ قائم کیا تھا، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے، یہاں ضرور جانا چاہیے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری کی کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں کہ ہمیشہ درس دینے سے پہلے، جب ان کا درس خارج ہونا ہوتا تھا تو یہاں درس سے پہلے مرثیہ پڑھا جاتا تھا اور مصائب امام حسین بیان کر کے گریہ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد درس شروع ہوتا تھا۔ اور مرجع ہونے کے بعد بھی روڈوں پر جو ماتمی دستے سینہ زنی کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس میں بھی آیت اللہ عبد الکریم حائری ان ماتمی دستوں میں خود شرکت کرتے تھے اور سینہ زنی کرتے تھے روڈوں پہ، جو عام جو ماتمی ہوتے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ سب کا سب امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ اور اس حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اتنا فوق العادہ ان کے دل میں اس کا احترام تھا، اس حکم کا، کہ ہر اہتمام کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اس فریضے کو ادا کریں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا ان کی نماز جماعت کے اندر، ایک بہت ہی دیندار بوڑھا شامل ہوتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ داڑھی مونڈتا ہے۔ اب کہتے تھے میں سوچتا رہتا تھا کہ اس کو کیسے امر بالمعروف کروں کہ یہ ایک تو ادھر کر دیا اور ضد میں آ گیا چھوڑ دیا، نہیں، ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس کو راضی کروں کہ یہ حرام کام نہ کر سکے۔ تو کہنے لگے ایک دن مجھے موقع مل گیا، زری پر مجھے وہ بوڑھا نظر آ گیا، تو میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر بوسہ دوں۔ بوڑھے نے اجازت دے دی۔ تو کہنے وہ جگہ جہاں داڑھی مونڈی جاتی تھوڑی کے پاس، وہاں جا کر میں نے اس کو بوسہ دیا اور چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ برائے مہربانی آج کے بعد کبھی داڑھی کو نہ تراشیے گا۔ وہیں زری کے پاس اس نے فوراً کہا چشم، ضرور۔ پھر اس کے بعد کہنے میں نے اس کے بعد کبھی بھی اس کو داڑھی مونڈتے نہیں دیکھا۔ یعنی ایسے ایسے طریقہ کار کا شیخ عبد الکریم حائری باقاعدہ یعنی اہتمام کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روکیں، اور باقاعدہ آیت اللہ۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ ان کا حوضہ علمیہ قم جو اس کے بعد انہوں نے قائم کیا ہے اور اس کی قوم کی جو بنیادیں رکھی ہیں، کتنی کثیر تعداد میں، اور آج تک یہ فیض جاری ہے شیخ عبد الکریم حائری کا۔ کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی، یہ وہی آیت اللہ سید احمد زنجانی ہیں کہ جنہوں نے ایک تو جو کہ موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی کے والد ہیں، موسیٰ شبیری زنجانی کے، اور امام خمینی کے بھی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ امام خمینی کے ساتھ ان کی تصویر ہے جوانی کی۔ اور یہ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اپنے کفن پر تحریر کیا تھا، اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا ہے مرجعیت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود۔ تو باقاعدہ ان کی کتاب ہے الکلام یجر الکلام، اس میں آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کی شخصیت کا ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ جس طریقے سے عامہ میں احترام قرآن بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت میں ہمارے ہاں اس سے زیادہ احترام ہونا چاہیے،
اور ہماری ہر مجلس عزا کی ابتدا تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے. بار بار یہ بات کہتے تھے پیغمبر نے 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑی ہیں. تو مجلس میں ذکر اہل بیت تو ہوتا ہی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ اس کی ابتدا ویسے ہونی چاہیے باضابطہ طور پہ کہ حاضرین بھی کچھ تلاوت کریں، اور اس سے پہلے باقاعدہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک مرثیہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، کوئی منقبت ہوتی ہے، اس طرح کے اور پروٹوکول جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ تلاوت قرآن کو بھی شامل کر لیں. تو یہی کہتے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ عامہ نے اطرت کو چھوڑ دیا ہے اور خاصہ نے جو قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا، اب ان کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا کہ باقاعدہ آج شیخ عبد الکریم حائری کے سیرت پہ اور ان کی زندگی پر سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں اور کتنے علماء اس میں آ کر شریک ہوتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ انہوں نے حوزہ علمیہ قائم کیا اور یہ فیض جاری ہوا. آیت اللہ مصطفیٰ عراقی فرماتے ہیں کہ خود ایک دفعہ آیت اللہ حائری نے اپنا خواب بتایا تھا. کہہ رہے ہیں میں کربلا ہی میں موجود تھا. کربلا میں رات کو سویا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک آواز آ رہی ہے ہاتف غیبی. کہا کہ اے عبد الکریم اپنے کاموں کو جلد سے جلد نمٹا دو کیونکہ تم جلد ہی مرنے والے ہو. اپنے امور کو منظم کرو، جلدی جلدی اپنے کاموں کو نمٹاؤ. کہہ رہے میں اٹھا، میں نے بہرحال نظر انداز کر دیا. اس طرح کے خواب ہو سکتا ہے کہ آتے رہتے ہیں، میں نے زیادہ توجہ نہیں کی. اگلے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، اور اس کے بعد پھر میں ایک درس کے بعد آ کر لیٹا تو اچانک سے ایک زلزلہ سا آ گیا اور چیزیں، الماریاں سب میرے اوپر گرنے لگیں اور میرے کانوں میں کچھ آوازیں سی آنے لگیں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ 2 اجنبی لیکن نورانی شخصیت میرے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھ گئیں اور آ کر ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس کی روح کو قبض کرنا شروع کرو. اسی وقت میں نے صدق دل سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. کہا مولا میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں، میں نے تو بھی کچھ بھی دین کی خدمت انجام نہیں دی ہے. آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ میری عمر کو میں اضافہ کروا دیجیے. دیکھیے جس وقت انسان کی موت، فرشتہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس وقت صدق دل سے کوئی اور خیال دماغ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کا خیال دل میں آ رہا ہے، دین کی خدمت کا خیال دل میں آ رہا ہے. اچھا، ابھی میں نے یہ دعا کی ہی تھی کہ بلا فاصلہ اچانک سے ایک نورانی شخصیت وہاں پر آ گئی جو امام حسین کی قاصد تھی، اور اس نے آ کر ان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو فرشتے تھے ان سے آ کر کہا کہ سید الشہداء سے شیخ عبد الکریم حائری نے توسل کیا ہے اور امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں سفارش کی اس کی عمر کو بڑھانے کے لیے جو پروردگار کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے، اب اس کی روح قبض نہیں کی جائے گی. دونوں فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا سمعن و طاعتن، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اس کے بعد اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ وہ تینوں شخصیات میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں زندہ ہوں. کانوں میں میرے گھر والوں کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی. اس کے بعد پاؤں کو حرکت دینا چاہی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں بھی ایک اس سے ڈوری سے باندھ دیے گئے، اس طرح مرنے کے بعد گھر والے باندھ دیتے ہیں نا، ڈوری سے میرے پاؤں تک باندھ دیے گئے تھے. اس کے بعد میں نے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ میرے بدن کو حرکت ہو رہی ہے تو سب لوگوں نے چلا کر کہا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، اس کے بدن میں حرکت ہو رہی. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ میں ابھی زندہ ہوں. اس کے بعد میرے حلق میں تھوڑا تھوڑا چند قطرات کر کے پانی ڈالا گیا. 15 دن میں کہیں جا کر میری کمزوری مکمل طور پر دور ہوئی اور میں دین کے کام کرنے کے قابل ہوا. اور یہ توفیق مجھ کو ملی کہ اس کے بعد پھر میں نے جس بنا پر اپنی عمر کو بڑھوایا تھا اس دین کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح شیخ عبد الکریم حائری کو اپنی اس اخلاص نیت کی وجہ سے دین کا کام کرنے کا جذبہ، خیال، کہ اتنا بڑا مقام امام حسین نے ان کو عطا کروا دی کہ آج حوزہ علمیہ میں قوم میں کتنے لوگ تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء بن چکے ہیں، مراجع بن چکے ہیں، اور دین کی کیسی خدمت ہو رہی ہے، سب میں شیخ عبد الکریم حائری شریک. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہیں پر شیخ عبد الکریم حائری کی قبر. اب بتائیے کہ شیخ عبد الکریم حائری کی قبر پہ کوئی نہ جائے، اور عام طور پر زائرین وہاں نہیں جاتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں سب کچھ امام حسین کی مرہون منت ہے.
اور اتنا زیادہ امام حسین سے اس کے بعد ایسا ان کو عشق ہو گیا تھا کہ باقاعدہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز جماعت میں اپنے امامے کے اوپر تربت امام مظلوم کی قبر کی جو مٹی تھی اس سے بنی ہوئی جو تسبیح تھی وہ اپنے امامے کے اوپر لگا کر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. اس میں بھی نظر آ رہی ہے تصویر, ایک باقاعدہ تسبیح اپنے امامے کے اوپر جو ہے وہ لگا کے نماز پڑھاتے تھے. تو بہرحال جب بھی انسان ان کی قبر پر جائے, پیغام یہی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اپنی زندگی میں برکت کی دعا مانگے. صرف فقط زندگی نہیں چاہیے بلکہ اس زندگی میں کچھ کر کے بھی جانا. تو بہرحال یہ وہاں پر ایک مسجد ہے جس میں بہت ساری قبروں کا بھی ہم نے تعارف کرا ہے, وہاں علماء اور مراجی کے قبور پہ جانا چاہیے. اسی طرح سے وہاں ایک اور مسجد بھی ہے, مسجد بالا سر تھی, اب مسجد اعظم. مسجد اعظم آیت اللہ بروجردی نے بنائی تھی, اور آج اس مسجد کے اندر بڑے بڑے مراجع درس خارج دیتے ہیں, کیونکہ آیت اللہ بروجردی یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے مسجد گوہر شاد ہے مشہد میں, اسی طرح کی ایک باعظمت مسجد قوم کے اندر بھی قائم ہو جائے. اس میں مشکلات بہت پیش آئیں اطراف میں, جب اس کو حرم کو بڑا کرنے لگے تو بہت سارے گھر آ رہے تھے. ان گھروں کو خریدنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنی رقم کا اہتمام کہاں سے کیا جائے گا. لیکن بہرحال معصومہ قوم کس سے توسل کیا گیا اور لوگوں نے اس کے بعد ڈونیشنز دینے شروع کیے, یہاں تک کہ اطراف کے تمام گھروں کو خریدا گیا اور پھر اس کے بعد اس مسجد کے اندر وسعت اس کو دی گئی. آج اس میں کتنے علماء مراجع آتے ہیں, یہاں پر تلاوت قرآن کرتے ہیں, ان کے درس خارج وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اور پھر یہیں پر مسجد اعظم میں خود امام خمینی بھی درس دیا کرتے تھے. پھر اسی کے ایک صحن میں شیخ فضل اللہ نوری کی قبر بھی. شیخ فضل اللہ نوری جو مشروطہ کی جو تحریک چلی تھی اس میں باقاعدہ شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی, سزا. ان کی قبر بھی یہاں پر ہے, اور ان کی قبر پر ہی وہ دونوں تصویریں, جو ان کی پھانسی والی اور جو ان کی اصل تصویر ہے وہ بھی ہیں. تو ان علماء اور مراجع کی قبور کے اوپر اس انداز سے جانا چاہیے کہ وہاں سے بھی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح حرامی کے ایک صحن میں قطب راوندی کی قبر بھی, یہ بالکل سامنے لوگ اسی گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور اکثر اس کو دیکھتے نہیں ہیں. قطب راوندی وہ تھے کہ سینکڑوں سال بعد ان کا جسم بالکل تر و تازہ قبر سے نمودار ہوا تھا, سینکڑوں سال جبکہ انتقال کو ان کے ہو چکے تھے. اور اس کے عینی شاہدین میں آیت اللہ عراقی تھے جو امام خمینی کے استاد تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میری عمر کافی چھوٹی تھی, لیکن میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا اور میں نے باقاعدہ ان کو دیکھا تھا کہ ان کے جسمانی خصوصیات بھی انہوں نے بتائیں کہ اس طرح سے تھے اور ایسے تھے. قطب راوندی کی قبر بھی وہاں پر ہے اور یہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے. اچھا, حرم سے جیسی باہر نکلیں, جہاں پہ آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری ہے, اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا ایک پارک بنا ہوا ہے جہاں فوارے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ بہت سارے ہوٹل بھی ہیں, قوم انٹرنیشنل ہوٹل اور کون سے اس کے بالکل قریب ہی ہے. وہاں ایک قبرستان ہے گلزار علماء اور شہدائے شیخان کے نام سے. یہاں تو ضرور جانا چاہیے. ایسی شخصیات اس قبرستان کے اندر ہیں اور ایسی ان کی برکتیں. یہ تقریباً 1000 سال پرانا قبرستان ہے, بالکل حرم سے ملا ہوا, کہیں دور بھی جانا نہیں ہے, بس نکلیں گے حرم سے اور باہر ہے فوراً. 1000 سال پرانا, کہ خود یہاں پر رہبر معظم بھی تشریف لاتے ہیں اس قبرستان میں. اکثر جب بھی قوم آتے ہیں یہاں ضرور آتے ہیں. اور یہاں پر ہی جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے, ان کی قبر مبارک بھی ہے یہیں پر ہی. اور دیگر تمام افراد بھی یہاں پر, شہداء کی قبریں ہیں, علماء کی قبور ہیں. یہاں پر زکریا ابن آدم کی قبر بھی ہے جو امام کے صحابی تھے. اس کے علاوہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کی ہے. میرزا قمی کی قبر ہے یہاں پر جو کہ بہت بڑے شیعہ عالم اور مرجع تھے. تو یہاں پر ضرور جانا چاہیے. مرزا قمی, یہ مرزا قمی وہی ہیں جن کو صاحب قوانین الاصول کہا جاتا ہے. ان کی اتنی مشکل, یہ صرف ایک صفحہ ہے ان کی کتاب کا, کہ اس کا ایک صفحہ بھی کوئی پڑھ کے اور اس کی تشریح کر دے تو اس کو بڑا ایک عالم تسلیم کر لیا جاتا ہے. صاحب قوانین الاصول. باقاعدہ جو کرامات علویہ ڈاکٹر علی میر خلفزادہ مرحوم, ان کی کتاب ہے باقاعدہ. اور ایک اور کتاب ہے جس کے اندر اب جو واقعہ پڑھ رہا ہوں اس کا ریفرنس بتا رہا ہوں, العبقری الحسان, علی اکبر نہاوندی کی جو کتاب ہے. اس میں ایک زائر کا واقعہ دونوں علماء نے لکھا ہے کہ جو کہ
اپنے وطن سے عازم سفر ہوا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ میں زیارات کرتا ہوا جاؤں گا اور پھر حج بھی انجام دوں گا. حج کے اخراجات کے لیے اس نے الگ اپنی ایک تھیلی بنائی ہوئی تھی اور زیارات کے لیے الگ. اچھا، بحری رستے سے اس زمانے میں کتنے سوچیے کہ رستے مشکل ہوتے تھے، کوئی فلائٹس وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ لوگ اسی طرح سے سفر کیا کرتے تھے کشتیوں وغیرہ میں بیٹھ کر، جن کو بحری رستے سے آنا ہوتا تھا. حج کے اخراجات کی ایک الگ تھیلی تھی جو کسی وجہ سے اس کشتی میں عمان کے سمندر کے اندر گر گئی. پوری تھیلی جو حج کے اخراجات کی تھی. بہرحال یہ زائر جو ہے وہ وہاں پر نجف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گیا. باقاعدہ خواب میں متوسل ہوا، پہلے زری پر آ کر، پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں امیر المومنین کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امیر المومنین نے کہا ہرگز بھی پریشان مت ہو، تم قم جاؤ اور میرزا قمی سے جا کر اپنی تھیلی مانگو. کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوا اور حیران ہوا، تھیلی میرے عمان کے سمندر میں گری ہے اور مجھے بھیجا قوم جا رہا ہے مرزا قمی سے مانگنے کے لیے. کہہ رہے بہرحال کیونکہ امام نے کہہ دیا تھا تو میں نے وہاں کا سفر کیا اور عراق سے ایران قم آ گیا. آیت اللہ مرزا قمی کے پہلے میں گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مرزا قمی نے میرا نام لے کر پکارا کہ اندر آ جاؤ. کہہ رہے ہیں کہ میں اندر گیا، مرزا قمی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ تھیلی جو عمان کے سمندر میں گر گئی تھی وہی تھیلی لا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی. درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا میں راضی نہیں ہوں اس بات سے کہ میری زندگی میں اس واقعے کا کسی اور سے تذکرہ کروں. بہرحال میں وہاں سے اپنی تھیلی لی اور اس کے بعد پھر حج پہ گیا. حج کے بعد میں اپنے وطن آ گیا. کئی سال تک تو مجھے یہ واقعہ یاد بھی نہیں آیا اور کئی سال بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا اور میں نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا. اچھا اب دیکھیے بیوی بھی آج کل ایسی بیوی تلاش کرنی پڑیں گی کہاں ہے. کہنے لگی پہلے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور پھر تعجب کیا کہ ایسے شخص کو پا کر بھی تم وطن واپس آ گئے، وہیں اسی کے پاس ملازمت کیوں نہ اختیار کر لی. اس نے کہا اچھا پھر میں اب کیا کروں. بیوی نے کہا کہ ایسے بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی قبر کے قریب ہی دفن ہو جانا چاہیے. یعنی جاؤ ان کے پاس رہو، ان کی خدمتیں کرتے رہو، ان کے فیض میں رہو اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہیں پہ مر جاؤ، ان کے ساتھ دفن ہو جاؤ، یہ کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ اب تو اتنا وقت گزر گیا، سالہ سال گزر گئے، پتہ نہیں مرزا قومی اس وقت کہاں ہوں گے. بیوی نے کہا ایسا کرو کہ ہم دونوں چلتے ہیں، ہم اپنا سارا گھر مکان کھیت سارے سامان کو بیچ دیتے ہیں اور قوم چلتے ہیں اور وہیں پر پھر ہم مجاورت اختیار کر لیں گے. ان دونوں نے اپنا سامان، اپنے پورے گھر بار کو بیچا، کھیت کو بیچا، اس کے بعد قوم آ گئے. جب قوم آئے تو معلوم چلا کہ مرزا قمی انتقال کر چکے. یہ مرزا قمی کی اس مقبرے کے اندر قبر ہے. یہاں پہ اکثر عورتیں یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں، یہاں پر دعائیں مانگتی ہیں. وہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ مرزا قمی انتقال کر گئے. اب ان دونوں شوہر و بیوی نے وہیں پر مجاورت اختیار کر لی. دنوں رات ان کی قبر پہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے اور پھر معصومہ قوم کی قبر کی بھی مجاورت. اور اس کے بعد پھر اسی قبرستان گلزار شہداء اور مقبرہ جو شیخان ہے اسی کے اندر ہی کسی جگہ پر وہ دونوں شوہر و بیوی بھی مدفون ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مرزا قمی اسی قبرستان کے اندر ہے. اور ان کی اس سے بھی اندازہ لگائی کہ جو کتاب ابھی میں نے حوالہ دیا تھا بارگاہ فاطمہ معصومہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا، اس کے اندر باقاعدہ آیت اللہ سید محمد وحیدی وہ خود فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ معصومہ کیا آپ اہل قوم کی شفاعت کریں گی؟ تو معصومہ قوم نے آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اہل قوم کی شفاعت کے لیے تو مرزا قومی ہی کافی ہیں، میری شفاعت تمام شیعوں کے لیے ہوگی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے لکھی ہے، چھٹے امام کی جو روایت ہے کہ معصومہ قم کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے، یعنی سارے شیعوں کو معصومہ قم کی شفاعت سے جنت عطا ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا کہ قم کی شفاعت کے لیے تو مرزا قمی کافی ہیں، وہی مرزا قمی جن کا ابھی اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، جن کی قبر میں نے دکھائی جو اس قبرستان کے اندر ہے۔ زائرین وہاں جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ مرزا قمی کون، کہ ان سے وہاں جا کر خود ہی جب وہ اہل قوم جیسے برگزیدہ لوگوں کی سفارش کے لیے کافی ہیں، تو ہم جیسے گناہگار تو بدرجہ اولیٰ ان کی شفاعت کے حقدار ہیں، ہمیں لینی چاہیے ان سے شفاعت، تو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اسی قبرستان کے اندر زکریا ابن آدم کی قبر بھی، جو ہمارے 7ویں اور 8ویں امام دونوں کے صحابی تھے، اور احادیث پر باقاعدہ زکریا ابن آدم کی کتاب بھی ہے، اور عقائد کے خلاف جو انحرافات ہیں اس کے لیے جہاد بھی انہوں نے کیا، اور خود معصومین کے وکیل بھی رہے ہیں۔ اور باقاعدہ امام یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے مسائل جو ہیں وہ زکریا ابن آدم سے پوچھا کرو، کیونکہ دین اور دنیا کے مسائل میں وہ امین ہے۔ اور جب ایک مرتبہ زکریا ابن آدم بہت زیادہ، اسی قبرستان میں مرزا قمی کے مقبرے کے بالکل سامنے ان کی قبر بھی ہے زکریا ابن آدم کی، کہ ایک بار قوم کے حالات سے گھبرا کر قوم سے ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے زکریا، اور 8ویں امام کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ میں قوم سے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے منع کر دیا اور کہا ہے زکریا تمہارے وجود سے اہل قوم سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اسی طرح جس طرح امام موسیٰ کاظم کے وجود سے اہل بغداد کی بلائیں دور ہوتی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی قبرستان میں عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کی قبر بھی، ان کی تصویر تو میں نہیں دکھا سکا آپ کو، لیکن ان کی قبر بھی ہے۔ چھٹے امام نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، اور معجم الرجال میں باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے عیسیٰ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ایسے انسان ہیں، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ عیسیٰ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور موت کو ہماری زندگی اور موت سے ہم آہنگ کر لیا۔ یہ دیکھیے وہ اس قبرستان میں۔ اس کے علاوہ پھر وہیں پہ قبرستان جو ہیں جو تہران سے ذرا یہ قوم سے باہر نکلتے ہوئے تہران کے رستے میں جو بہشت زہرا قبرستان ہے، یہاں پر بھی انسان کو واقعی جانا چاہیے۔ لوگ کس طرح سے وہاں کتنے ہی شہداء ہیں وہاں پر مدفون ہیں، اور لوگ وہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ شب قدر بھی وہیں پر آ کر مناتے ہیں، اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ بچوں کا ایک الگ سیکشن ہے وہاں پر، جہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر دفن کیا جاتا ہے باقاعدہ۔